بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خود کی دوسروں کے ساتھ برابری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے زیادہ بہتر ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیے۔ پیارے ناظرین، ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف یہ تھی کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن درخت پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کے کانوں پر ایک آنسو کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کوا درخت کے اوپر بیٹھا رو رہا تھا۔ ان بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کیا زندگی ہے، میرا کالا رنگ ہے، جس کے بھی گھر پر بیٹھتا ہوں کائیں کائیں کرتا ہوں تو لوگ مجھے وہاں سے اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بری آواز ہے میری، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھے کوئی پالتا نہیں، یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ان بزرگ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ان بزرگ کی باتوں کا اس کوے پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا یہ رونا دھونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، اگر تجھے زندگی میں کبھی کوئی موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ بتاؤ، میں تمہیں وہ بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر زندگی میں مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا سفید رنگ ہے اس کا؟ ان بزرگ نے کہا، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، پہلے تو ایک بار جا کے ہنس سے مل لو کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے کہ نہیں۔ تو اس پر کوا کہنے لگا کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کوا اڑتا ہوا خوشی کے ساتھ اڑتا ہوا ہنس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے کہا، ہنس بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنی خوبصورتی سے تو پانی میں تیرتا ہے اور تمہیں دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، تم سے لوگ پیار کرتے ہیں، کتنا خوش رہتے ہو تم، دنیا کے سب سے خوبصورت پرندے ہو تم۔ ہنس نے سر اٹھا کر اداس نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ کس نے کہا میں خوش ہوں؟ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کو اتنے خوبصورت رنگ ملے اور مجھے سفید رنگ ملا، دور سے پانی کے اندر نظر نہیں آتا میں، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں، لال پیلا نیلا، پیاری آواز، اور وہ باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اسے پالتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تو کیا تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو اچھا طوطا ہے۔ وہ کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں چل نکلا۔ کافی دیر تک طوطے کو ڈھونڈتا رہا مگر کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی ہرا ہے اور درختوں کے پتوں کا رنگ بھی ہرا تھا تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے، پھر جا کے اسے ایک طوطا ملا۔ تو کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ اتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، خوش رہتے ہو تم، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کی، اتنی پیاری لال چونچ ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے، تم اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں؟ تو کوا حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟
تمہیں کیا پریشانی ہے؟ طوطا بولا بھلا مجھ سے خراب زندگی کسی کی ہوگی؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پروں کو کاٹ لیتے ہیں، مجھے چھوٹے چھوٹے پنجروں میں قید کر لیتے ہیں، میں چھپتا پھرتا رہتا ہوں، میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، مجھ سے تو اچھا مور ہے، اس کے رنگ تو مجھ سے بھی اچھے ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، میں بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، طوطا بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، اور ہنس بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، اب میں جا کر مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ کوا مور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مور بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنی شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو، تمہاری زندگی بہت اچھی ہے اور تم خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے میں قید میں ہوں، خوبصورت پر تو ہیں میرے، لیکن مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ، انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر کوے نے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مور کہنے لگا، میں نے تو سارے جنگل کو دیکھا ہے، سبھی جانوروں سے ملا ہوں، بہت سے پرندوں سے ملا ہوں، سارے جانور، سارے پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا جا سکتا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے کہا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو مور کہنے لگا، وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب جی چاہے تو اڑتا ہے، جب جی چاہے تم کھاتے ہو، اچھی زندگی بھلا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور کوا اڑ کر ان بزرگ کے پاس گیا تو ان بزرگ نے پوچھا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا بنا دوں تمہیں؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں تو کوا ہی ٹھیک ہوں، میں کچھ اور نہیں بننا چاہتا، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کو اپنی اڑان کچھ الگ ہی نظر آ رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کوا ہونے پر اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تو پیارے ناظرین، ہماری زندگی میں اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں۔